شب برات بخشش مانگنے کی رات ہے اور روزی مانگنے کی رات ہے، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات مانگنے کی رات ہے، بے اولادوں کے لیے اولاد مانگنے کی رات ہے اور اولاد کی نافرمانیوں سے حفاظت مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آتی ہے تو اس رات عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی پریشان کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ یہ اعلان فجر کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں ذرا، اللہ خود پکار رہا ہے اور ہم غفلت میں سوئے ہوں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ شب برات عبادت کی رات ہے، نوافل کی رات ہے، قرآن کی رات ہے، درود کی کثرت کی رات ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر معافی مانگنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور بندوں کے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سبز پرچہ ہے جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ جب اس پرچے کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا، خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ یہ ہے شب برات کی عبادت کا مقام۔ اولیاء کرام کا معمول رہا کہ وہ شب برات میں مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کرتے تھے۔ پہلی 2 رکعت میں نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت میں نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ تیسری 2 رکعت میں نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ ہر رکعت میں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر سورۃ یاسین شریف پڑھ لی جائے۔ یہ بھی آپشن ہے، وہ بھی آپشن ہے، اور اگر دونوں کر لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سلامی بھائی بلند آواز سے سورۃ یاسین پڑھے اور باقی خاموشی سے سنے۔ یاد رکھیے، جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو سننے والوں پر فرض عین ہے کہ خاموشی سے کان لگا کر سنیں۔ ہر مرتبہ سورۃ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان ضرور پڑھیں جو امیر اہل سنت دامت البرکاتہ عالیہ کے رسالے
آقا کا مہینہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت میں گزاری، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن پر اس رات بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 دل میں دشمنی رکھنے والے، نمبر 3 رشتے کاٹنے والے، نمبر 4 تکبر کرنے والے، نمبر 5 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنے والے، نمبر 7 شراب کے عادی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل ادا کرے اللہ تعالی اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے عذاب دوزخ سے حفاظت کرتے ہیں، 30 فرشتے دنیا کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ یہ رات ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ صرف عبادت کی نہیں بلکہ لوٹ آنے کی رات ہے، رب سے جڑ جانے کی رات ہے اور نیا آغاز کرنے کی رات ہے۔ آئیں اس شب برات پر دل سے توبہ کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، درود شریف کی کثرت کریں اور اپنے رب سے مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے کرم کے سوالی ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں مگر دل امید سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ شب برات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ لٹانا۔ یا اللہ اگر ہمارے نام گناہوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہیں تو آج کی رات انہیں مٹا دے اور اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جن کے کاروبار بند ہیں ان کے دروازے کھول دے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما، جو بستر پر بیمار ہیں ان کے دردوں کو دور فرما، جن کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی تو خود ان کا معالج بن جا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ان کی جولیاں بھر دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے، جن ماؤں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں ان آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض اتار دے، جو مقدمات میں پھنسے ہیں ان کے حق میں فیصلے فرما دے۔ یا اللہ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے نیک صالح اور باعمل شریک حیات عطا فرما، جن کے گھروں میں نہ چاکیاں ہیں ان گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی کوتاہیاں معاف فرما، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کی لغزشیں معاف فرما اور ہمارے دلوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا، حسد سے بچا، کینہ اور دشمنی سے بچا، رشتے توڑنے سے بچا اور والدین کی نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں درود شریف سے محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس وقت دنیا کے جس کونے میں ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد عطا فرما،
قبر کے عذاب سے بچا، پلسرات آسان فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ دعا صرف ہماری نہیں بلکہ پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، فلسطین کے مظلوموں کی ہے، بیماریوں کی ہے، یتیموں کی ہے، اور ٹوٹے دل والوں کی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔